بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے آخری پہر بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن کے عین درمیان میں ایک ایئر بس 330 پرواز کر رہا تھا جس میں 306 مسافر سوار تھے۔ اچانک ہوائی جہاز کا ایندھن ختم ہو گیا، دونوں انجن بند ہو گئے، کیبن کی لائٹس بجھ گئیں اور مسافروں کے سامنے آکسیجن ماسک نیچے گر گئے۔ شور مچاتے انجنوں کی جگہ اب ایک خوفناک خاموشی نے لے لی تھی۔ گپ اندھیرے میں وہ دیو ہیکل ہوائی جہاز آہستہ آہستہ سمندر کی طرف گرنے لگا۔ انجنز کے بغیر ہوائی جہاز نے ہوا میں تیرنا شروع کر دیا۔ ایئر ہوسٹسز نے مسافروں کو سمندر میں ہنگامی لینڈنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس لمحے تمام مسافروں کے لیے یہ صورتحال گویا موت کا پروانہ تھی۔ ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک ڈراؤنا خواب اور ہولناک حقیقت بن چکا تھا۔ یہ واقعہ صرف فنی خرابی کی کہانی نہیں بلکہ انسانی نفسیات کی بھی ایک جھلک ہے کہ دباؤ کے عالم میں لوگ کس طرح فیصلے کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایئر ٹرانزٹ فلائٹ 32 کی۔ 24 اگست 2001 کو یہ فلائٹ ٹورانٹو کینیڈا سے روانہ ہوئی اور اسے پرتگال کے شہر لزبن جانا تھا۔ پرواز کا دورانیہ تقریباً 7 گھنٹے کا تھا۔ زیادہ تر مسافر چھٹیاں گزارنے اور سنہری دھوپ والے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے جا رہے تھے، لیکن کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ سفر دنیا کی سب سے خطرناک پروازوں میں سے ایک کی صورت اختیار کر لے گا۔ اس فلائٹ میں کئی پرتگالی مسافر بھی سوار تھے جو اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ مسافر اس رات جب ہوائی جہاز میں سوار ہوئے تو کسی کو اندازہ بھی نہ تھا کہ ایک معمولی سی خرابی انہیں اٹلانٹک اوشن کے عین درمیان میں ایک خوفناک اور جان لیوا خطرے میں ڈال دے گی۔ ہوائی جہاز میں سوار ہوتے وقت ہر چیز بالکل معمول کے مطابق لگ رہی تھی اور کسی مسافر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ پرواز تاریخ کا ایک ہولناک واقعہ بننے والی ہے۔ ایئر بس 330-8 اس وقت دنیا کے جدید ترین طیاروں میں شمار ہوتی تھی۔ سینکڑوں سینسرز اور جدید کمپیوٹر سسٹمز کی بدولت کاکپٹ کے اندر پائلٹ کو جہاز کے بارے میں لمحہ بلمحہ مکمل معلومات دستیاب رہتی تھیں۔ اسے ایک نہایت محفوظ اور قابل اعتماد ہوائی جہاز سمجھا جاتا تھا۔ اس فلائٹ کے لیے جو طیارہ استعمال کیا جا رہا تھا وہ محض 2 سال پرانا تھا۔ کاکپٹ میں موجود کیپٹن رابرٹ کلیشے کا شمار ایویشن کے تجربہ کار پائلٹس میں ہوتا تھا۔ ان کا ہوائی جہاز اڑانے کا تجربہ 16,000 گھنٹے کا تھا، جبکہ فرسٹ آفیسر کے پاس بھی 5,000 گھنٹے سے زیادہ کا تجربہ تھا۔ اس پرواز کے لیے طیارے میں 48 میٹرک ٹن ایندھن بھرا گیا تھا۔ تمام مسافروں کے سوار ہونے کے بعد رات 9 بجے ہوائی جہاز نے ٹورانٹو ایئرپورٹ پر گیٹ سے پش بیک کیا اور رن وے پر پہنچ کر ٹیک آف کیا۔ ٹیک آف کے بعد ہوائی جہاز نے اپنی مطلوبہ بلندی 39,000 فٹ کی طرف چڑھنا شروع کر دیا۔ پرواز کے ابتدائی چند گھنٹے بالکل پرسکون گزرے۔ کاکپٹ کے اندر بھی صورتحال ایسی تھی کہ پائلٹس کے پاس کرنے کو کچھ زیادہ نہ تھا۔ ہر چیز معمول کے مطابق اور محفوظ لگ رہی تھی۔ لمبی فلائٹس کے دوران جب ہوائی جہاز سمندر کے اوپر پرواز کر رہا ہوتا ہے تو پائلٹس کے پاس زیادہ کام نہیں ہوتا۔ زیادہ تر انہیں صرف جہاز کے سسٹمز اور انجن کی کارکردگی کو چیک کرنا پڑتا ہے، مانیٹر کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ سمندر پر ریڈار کوریج نہیں ہوتی، اس لیے پائلٹس کو ایئر ٹریفک کنٹرول کو وقفے وقفے سے اپنی پوزیشن رپورٹس بھیجنی پڑتی ہیں۔ اس طرح سب کچھ معمول پر چل رہا تھا، لیکن صبح کے 5 بجے جب یہ پرواز اٹلانٹک کے اوپر آدھا راستہ طے کر چکی تھی، اچانک کاکپٹ میں لگے کمپیوٹر پر ایک غیر معمولی چیز دکھائی دی۔ کمپیوٹر نے بتایا کہ دائیں انجن میں آئل پریشر بڑھ گیا ہے، فیول کی مقدار کم ہو رہی ہے اور آئل کا درجہ حرارت بھی غیر فطری طور پر کم ہو رہا ہے۔ یہ ایسی معلومات تھیں جنہیں پہلے کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا تھا۔ عام طور پر انجن کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، کم ہونا انتہائی غیر معمولی تھا۔ پائلٹس نے فوراً اپنے آپریشنل مینولز کھول لیے تاکہ اس وارننگ کے بارے میں کوئی ہدایات مل سکیں، مگر وہاں بھی انہیں اس سلسلے میں کوئی وضاحت نہ ملی۔ معاملہ سنگین ہوتا چلا جا رہا تھا، چنانچہ پائلٹس نے اپنے ہوم بیس کینیڈا کو وائرلیس کے ذریعے اس مسئلے سے آگاہ کیا۔ تقریباً 30 منٹ بعد کاکپٹ کے کمپیوٹرز نے ایک اور الارم بجایا۔ اس بار پیغام یہ تھا، دونوں انجنز میں فیول ٹینکس کا بیلنس آؤٹ ہو گیا ہے۔ یہ عام طور پر کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ایک انجن کے ٹینک سے دوسرے انجن کے ٹینک میں ایندھن منتقل کر دیا جائے۔ اس عمل کے تحت پائلٹس نے بائیں انجن سے دائیں انجن کی جانب ایندھن منتقل کرنے کے لیے ایندھن سپلائی کرنے والا والو کھول دیا، لیکن صرف 10 منٹ بعد ہی ایک اور چونکا دینے والی وارننگ سامنے آئی۔ اب دوسرے انجن میں بھی ایندھن کی مقدار خطرناک حد تک کم ہو رہی تھی۔ کمپیوٹرز صاف بتا رہے تھے
کہ یہ ایندھن یورپ تک پہنچنے کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ ہوائی جہاز اٹلانٹک کے بالکل درمیان میں تھا، پیچھے جانا بھی ناممکن تھا اور آگے یورپ تک پہنچنا بھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یہ فیصلہ مسافروں کی زندگی اور موت کا سوال بن چکا تھا۔ اٹلانٹک کے بیچ میں کسی اور ایئرپورٹ کی طرف رخ موڑنے کے لیے زیادہ راستے موجود نہیں تھے، زیادہ آپشنز نہیں تھیں۔ واحد ممکنہ چوائس پرتگالی جزیروں میں واقع جزیرہ اوروز کا ایک چھوٹا سا ہوائی اڈہ روز ایئرپورٹ تھا۔ پائلٹ نے فوری طور پر سانتا ماریا ایئر ٹریفک کنٹرول کو اطلاع دی کہ ایندھن کی کمی کی وجہ سے وہ اپنی پرواز کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہوائی جہاز میں 7 میٹرک ٹن فیول باقی تھا، جو کہ ایئر بس 330 کی کل ایندھن کا محض 6% بنتا تھا۔ یہ مقدار بھی تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ کمپیوٹرز کی کیلکولیشن کے مطابق ہر 5 منٹ بعد تقریباً 1 میٹرک ٹن ایندھن کم ہو رہا تھا۔ اگر یہ حساب لگایا جائے تو جہاز کے یورپ تک پہنچنے کے امکانات ختم ہو چکے تھے۔ یہ واضح لگ رہا تھا کہ مسئلہ کہیں نہ کہیں فیول لیک کا ہے، لیکن پائلٹس نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا، کیونکہ پرواز کے دوران کوئی غیر معمولی واقعہ جیسے کہ بجلی گرنا، دھماکہ یا کوئی اور نقصان نہیں ہوا تھا جس سے ایندھن اچانک ضائع ہو سکتا تھا۔ پرواز کے پہلے 4 گھنٹے بالکل نارمل گزرے تھے۔ کیپٹن خود کیبن کے پچھلے حصے میں جا کر کھڑکیوں سے ہوائی جہاز کے پروں کے نیچے جھانک کر دیکھنے لگے، لیکن انہیں کہیں سے بھی ایندھن گرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کی ہینڈلنگ کے لیے پائلٹس کو تربیت نہیں ملی تھی۔ اس وجہ سے ان کا خیال تھا کہ کمپیوٹرز غلط ریڈنگ دے رہا ہے۔ بدقسمتی سے یہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اصل میں انجن نمبر 2 کے اندر ایک فیول پائپ اپنی جگہ سے ہل کر انجن کی باڈی کے ساتھ ٹچ کر رہا تھا۔ وائبریشن کی وجہ سے یہ پائپ ڈیمیج ہو گیا اور ایندھن آہستہ آہستہ جہاز کے اندر لیک ہونا شروع ہو گیا۔ یہی وہ اصل وجہ تھی جس کی بنا پر کاکپٹ کے کمپیوٹرز بار بار ایندھن کم ہونے کی وارننگ دے رہے تھے۔ لیکن چونکہ پائلٹس نے ایندھن کی لیکیج کو کنفرم کرنے کے لیے خاص طریقہ کار پر عمل نہیں کیا، SOP پر عمل نہیں کیا، اس لیے اصل خرابی ان کی نظر سے اوجھل رہی۔ کیپٹن کا خیال تھا کہ اگر وہ واقعی فیول لیکیج ہے تو ہوائی جہاز کو زیادہ سے زیادہ بلندی پر رکھنا بہتر ہوگا تاکہ انجن بند ہونے کی صورت میں وہ زیادہ وقت تک ہوا میں تیر سکیں۔ اس جہاز کے اندر ایسا کوئی نظام موجود نہیں تھا جو یہ واضح طور پر بتا سکتا کہ ایندھن کی کمی دراصل فیول لیکیج کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس لیے پائلٹس کاکپٹ میں بے پناہ مصروف ہو گئے۔ وہ ایک طرف ایئر ٹریفک کنٹرول کو اپنی ڈیسٹینیشن تبدیل کرنے کے بارے میں اطلاع دے رہے تھے اور دوسری طرف کیبن کرو کو سمندر میں ممکنہ ایمرجنسی لینڈنگ کی ہدایات جاری کر رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ دوبارہ بیٹھ کر یہ جانچ پڑتال کر سکیں کہ آیا واقعی ایندھن لیک ہو رہا ہے یا کمپیوٹر کی ریڈنگ غلط ہے۔ لیکن حقیقت سامنے آنے ہی والی تھی۔ صبح 6:13 پر دائیں انجن اچانک فلیم آؤٹ ہو گیا، یعنی ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے انجن بند ہو گیا۔ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یعنی پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق کیپٹن نے فوراً دوسرے انجن پر پاور بڑھائی اور جہاز کو نیچے لانے کا عمل، ڈسینٹ کا عمل شروع کیا، کیونکہ اب وہ 39,000 فٹ کی بلندی برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس وقت ہوائی جہاز میں محض 600 کلو گرام ایندھن باقی بچا تھا اور قریبی ایئرپورٹ ابھی بھی 240 کلومیٹر دور تھا۔ یہ صورتحال زندگی اور موت کے بیچ میں ایک بہت معمولی فرق کی طرح تھی۔ پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ باضابطہ طور پر ایمرجنسی کا اعلان کر دیا، لیکن صرف 13 منٹ بعد ہی جب ہوائی جہاز اب بھی ایئرپورٹ سے 120 کلومیٹر دور تھا، دوسرا انجن بھی ایندھن ختم ہونے کے باعث بند ہو گیا۔ اب یہ جدید اور طاقتور ایئر بس 330 محض ایک گلائیڈر میں بدل چکا تھا۔ جہاز کے تمام انجن بند ہو چکے تھے، بجلی کی پاور ختم ہو گئی تھی اور کیبن کے اندر گپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ پائلٹ نے کیبن کرو کو ہدایات دیں کہ وہ فوراً مسافروں کو سمندر میں ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے تیار کریں۔ اس وقت ہر دل پر ایک یہی خوف طاری تھا کہ یہ جہاز زندہ سلامت زمین پر اترے گا یا سینکڑوں جانیں سمندر کی تہہ میں اتر جائیں گی۔ گہرے سمندر میں لینڈنگ کا مطلب یہی تھا کہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ جو لوگ دھماکے سے بچ بھی جاتے وہ پانی میں ڈوب کر جان سے جا سکتے تھے۔ جہاز 2000 فٹ فی منٹ کی رفتار سے نیچے آ رہا تھا۔ کیلکولیشن یہ تھی کہ اس جہاز کو صرف 15 منٹ کے بعد کسی نہ کسی جگہ لینڈ کرنا ہی ہے، چاہے وہ سمندر ہو یا رن وے ہو۔ اب سب کچھ کیپٹن کی مہارت پر تھا۔ اگر وہ ہوائی جہاز کو درست طریقے سے گلائیڈ کرتے اور بلندی کو سنبھال کر رکھتے تو ممکن تھا کہ جہاز ہوائی اڈے تک پہنچ جائے۔ اگرچہ ایئر بس 330 گلائیڈر کے طور پر نہیں بنایا گیا تھا، لیکن کیپٹن نے کمال مہارت اور سکون کے ساتھ
اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ آخر کار ہوائی جہاز ایئرپورٹ کے قریب پہنچ گیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے پہلے ہی رن وے کی تمام لائٹس آن کر رکھی تھیں تاکہ پائلٹ کو دور سے ہی رن وے نظر آ جائے۔ جہاز رن وے کے اوپر پہنچا، لیکن ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا۔ جہاز کی اونچائی لینڈنگ کے لیے اب بھی زیادہ تھی۔ ایسے وقت میں کیپٹن نے اپنی گلائیڈنگ سکلز کو استعمال کرتے ہوئے انوکھا فیصلہ کیا اور تیزی سے بلندی کم کرنے کا ایک زبردست کام کیا، اور آخر کار جہاز دوبارہ اپروچ کے لیے ٹھیک پوزیشن میں آ گیا اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رن وے پر ٹچ کر گیا۔ رن وے پر ٹچ کرنے کا جھٹکا اتنا شدید تھا کہ 12 میں سے 8 ٹائر پھٹ گئے۔ پائلٹ نے بریک لگانے کی کوشش کی تو بریک جیم ہو گئے، پہیے لاک ہو گئے اور یہ دیو ہیکل ہوائی جہاز اپنے وزن کی وجہ سے رن وے پر پھسلتا، شور مچاتا، چنگاریاں اڑاتا بالآخر رن وے کے اختتام سے پہلے رکنے میں کامیاب ہو گیا۔ جہاز رکنے کے بعد 90 سیکنڈز کے اندر تمام مسافروں کو ایمرجنسی شوٹس کے ذریعے باہر نکال لیا گیا۔ اس دوران ہوائی جہاز کے ٹائروں میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جسے ایئرپورٹ کے فائر سروسز نے فوری طور پر بجھا دیا۔ اس لمحے پائلٹس اور کرو کا استقبال ہیروز کی طرح کیا گیا۔ یہ واقعہ دنیا کی سب سے طویل اور کامیاب گلائیڈنگ کا ریکارڈ ثابت ہوا۔ لیکن چند ہی دن کے بعد ایک سوال اٹھا، اگر پائلٹس نے فیول لیکیج کی تشخیص کے لیے بنائے گئے طریقہ کار پر عمل کیا ہوتا تو کیا یہ جہاز آرام سے کسی اور قریبی ایئرپورٹ پر لینڈ کر سکتا تھا؟ انویسٹیگیشن کے دوران انکشاف ہوا کہ پرواز سے تھوڑی دیر پہلے مرمت کے دوران ایک ٹیکنیشین نے غلط فیول پائپ استعمال کیا تھا جو اس جہاز کا نہیں تھا۔ پرواز کے دوران وائبریشن کی وجہ سے یہ پائپ پھٹ گیا اور ایندھن ضائع ہوتا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ جہاز ایندھن سے خالی ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد ایئر بس کمپنی نے سافٹ ویئر میں ایک نئی وارننگ شامل کی تاکہ مستقبل میں فیول لیکیج فوری طور پر پائلٹس کو معلوم ہو سکے۔ فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ میں کہا گیا، اگرچہ پائلٹ سے فیول لیکیج پہچاننے میں غلطی ہوئی تھی، لیکن جب تمام ایندھن ختم ہو گیا تو ان کی کارکردگی شاندار تھی۔ انہوں نے موجودہ تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ہوائی جہاز کو زندہ سلامت اتارا اور سینکڑوں جانیں بچا لیں۔ 1 سال بعد دونوں پائلٹس کو ان کی غیر معمولی مہارت اور بہادری پر سپیریئر ایئر مین شپ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آج تک دنیا میں کسی بھی ہوائی جہاز کی سب سے طویل گلائیڈنگ کا ریکارڈ انہی پائلٹس کے نام ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔